السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز پر شاعروں سے کریں باتیں اور میں ہوں فیال شیخ۔ ہمارے آج کے مہمان نہایت شاندار شاعر، ادیب اور ٹرانسلیٹر ہیں۔ جناب کافی عرصہ فوج سے بطور میجر بھی منسلک رہے اور اب شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں، اور ان کی 6 خوبصورت کتابیں بھی شائع ہو چکی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ تجھ کو گلہ ہے تیرا مقدر نہیں ہوا، میں اپنے آپ کو بھی میسر نہیں ہوا۔ جناب شہزاد نیر صاحب، کیا حال ہے آپ کے سر؟ ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو فار انوائٹنگ می۔ ویلکم سر۔ سر آپ شاعر بھی ہیں اور میجر بھی رہے، تو آپ کو یہ تھوڑا اپوزٹ نہیں لگا اور آپ کیسے مینیج کرتے تھے؟ دس از کوائٹ این ایکسپیکٹڈ کویشچن، یہ کئی بار پوچھا جاتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ میں پاکستان آرمی میں رہا اور زیادہ تر میری جو پوسٹنگز ہیں وہ شمالی علاقہ جات، سیاچن گلیشیئر، کارگل کی جنگ میں نے لڑی، پھر میں نے 2 سال وزیرستان میں ایکٹیو لڑائی میں حصہ لیا، بلوچستان میں 5 سال رہا، لائن آف کنٹرول کشمیر۔ لیکن ان سب جگہوں پر جسم و جاں کی کڑی آزمائشوں میں بھی لفظ کے ساتھ، سخن کے ساتھ، کتاب کے ساتھ میرا رشتہ نہیں ٹوٹا۔ اس کا سبب میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب کوئی چیز آپ کے اندر ہوتی ہے، اس کی پرورش کرنا آپ کی اپنی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ تو ان سب جگہوں پہ ہوتے ہوئے یہ آرمی کی ایک بڑی مشکل جاب میں، نوکری میں بھی میں نے اپنے اندر کے شاعر کو زندہ رکھا، اس کی پرورش کی، اور میری 4 شاعری کی کتابیں سروس کے دوران آئیں، جب میں سرونگ تھا، مطلب ابھی ریٹائر ہوئے تو مجھے کچھ ہی وقت ہوا ہے، تو میری شاعری کی کتابیں بھی اسی دوران میں شائع ہوئیں اور میں نے شاعری بھی کی اور ادبی جرائد میں بھی چھپتا رہا۔ ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنی تعلیم کا سلسلہ بھی رکھا، ماسٹرز کیے میں نے 2 ڈیورنگ مائی سروس ایٹ مائی اون، پھر میں نے ایم فل کیا میس کمیونیکیشن میں، پھر میں نے پرشین لینگویج کا ڈپلومہ کیا نمل یونیورسٹی اسلام آباد سے۔ تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو میں اپنی جاب کے ساتھ ساتھ کرتا رہا۔ میں نے جاب سے کوئی چھٹی نہیں لی، کوئی ایکسٹرا پے نہیں لی، اپنے وقت کو استعمال کرتے ہوئے یہ سب کام کیے۔ کیا بات سر۔ سر شعر میں صرف ذاتی تجربات کا اظہار ہے یا شاعر آس پاس ہونے والی ایکٹیویٹیز کو آبزرو کرتے ہیں اور پھر انہیں پک کر لیتے ہیں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ ایک کو آپ کہہ لیں کہ داخلی تجربے، جو انٹروورٹ آپ کی فیلنگز ہوتی ہیں وہ زیادہ شاعری میں آتی ہیں، یا پھر ایٹماسفیئر، انوائرمنٹ، ماحول، اس کو ہم خارجیت بولتے ہیں۔ جی سر۔ میرے خیال میں اچھا شعر خارجیت اور داخلیت کا امتزاج ہوتا ہے۔ کوئی شاعر بھی اپنے ماحول سے کٹ کر نہیں رہ سکتا، وہ ہوا میں اور خلا میں پیدا نہیں ہوتا اور ہوا اور خلا میں زندگی نہیں گزارتا۔ وہ اپنی زندگی کے تجربات، ارد گرد کے لوگ، جیسے اس کی پرورش ہوئی، جس طرح کے بیک گراؤنڈ سے اس کا تعلق ہے، حتیٰ کہ جو ہمارے بائیں بازو کے دانشور ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی آپ کی شخصیت پہ اثر ہوتا ہے کہ آپ کی جس گھر میں آپ کی پرورش ہوئی بچپن میں، اس کے مالی حالات کیسے تھے، وہ آپ کی شخصیت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھا ہے جو بچے ذرا آسودگی اور آسودہ حالی میں پلے ہوتے ہیں، ان کا اعتماد ہی کوئی اپنا ہوتا ہے، وہ جس مرضی آفس کا دروازہ کھول کے اندر چلے جاتے ہیں۔ اور جو بچے ذرا غریب گھرانوں کے آتے ہیں بیچارے، وہ چھوٹے چھوٹے دفتروں میں بھی جاتے ہوئے جھجکتے ہیں۔ تو یہ طبقاتی جو سلسلہ ہے وہ ہمارے اندر پر بھی اثر ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ذاتی طور پہ مجھے جو میں نے مشاہدہ کیا باہر کی دنیا کا، جو میں شمالی علاقہ جات اور پاکستان کے طول و عرض میں رہا، لوگوں سے ملا، ان تجربات کو جب آپ اپنے اندرون میں، اپنے بطون میں اپنی ذات کا حصہ بناتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ شاعری کی صورت پہ واپس آتا ہے تو اس شعر میں تاثیر ہوتی ہے۔ صرف باہر کا دیکھ کر شعر کہہ دیا وہ بھی کچا ہوتا ہے۔ صرف اندر پر انحصار کر کے لوگوں نے شاعری کیا اور بڑی بڑی شاعری کی ہے، کیونکہ ایک کائنات ہمارے اندر ہے، ایک کائنات باہر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں کائناتوں کو ملا کر جو شاعری ہو وہ زیادہ خوبصورت ہوگی۔ کسی نے کہا ہے کہ I am not a drop in the ocean. I am entire ocean in one drop. کیا بات ہے۔ تو ہر انسان اپنی جگہ پہ ایک کائنات ہے۔ بالکل۔
اب باہر کی دنیا، باہر کی کائنات، ماحول، لوگ، سوسائٹی، معاشرہ، سب کچھ، اور پھر آپ کے اندر کی جو داخلیت ہے، آپ کی سوچ، آپ کی ذات، آپ کی فیلنگز جو آپ کی بالکل اپنی ملکیت ہیں، احساسات، جذبات جو آپ کی اپنی ملکیت، جب یہ دونوں ملتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اچھی شاعری وجود میں آتی ہے۔ ٹھیک سر، اور شاعری کا کرافٹ بھی تو کافی میٹر کرتا ہے، اور کیونکہ خیال آپ کا ایک وہی بات آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں اور کسی اور نے بھی کہی ہے، لیکن آپ وہی بات کہتے ہیں تو آپ ایک نئے انداز میں کہہ رہے ہوتے یہ ہیں۔ ہنر ہے جس کو آپ نے کرافٹ کا نام دیا، بالکل درست نام دیا آپ نے۔ ہنرمندی یہ بڑھائی بھی جا سکتی ہے، یہ سیکھی بھی جا سکتی ہے، اور یہ اپنی زبان دانی کو امپروو کر کے زبان کے مختلف سانچوں کا استعمال سیکھ کر وہ کرافٹ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن آرٹ جو ہے، آرٹ ایک اپنی جگہ پہ بالکل الگ چیز ہے۔ آرٹ تو آپ کا اور نیچر کا رشتہ ہے، آپ کا اپنے ساتھ کیسا تعلق اور کیسا رشتہ ہے، وہ آرٹ کے پارٹ میں آتا ہے۔ کرافٹ کے اوپر بھی توجہ دینی چاہیے، شاعری ہو یا نثر ہو، آپ کو اچھے کرافٹ کے بغیر شاہپارہ شاید آپ اس طرح نہ دے سکیں۔ ٹھیک ہو گیا، بالکل سر۔ وہ ہے مہنگائی میں مشکل سے کمایا ہوا شخص، سر غزل عنایت کریں۔ اچھا، کچھ شعر پیش کرتا ہوں کہ ضرور۔ دم بدم گردش دوراں کا گمایا ہوا شخص، کیا بات، ایک دن حشر اٹھاتا ہے گرایا ہوا شخص، کیا کہنے والا۔ میں تو خود پر بھی کفایت سے اسے خرچ کروں، وہ ہے مہنگائی میں مشکل سے کمایا ہوا شخص، کیا کہنے سر، واہ۔ یاد آتا ہے تو آتا ہی چلا جاتا ہے، کار بیکار زمانہ میں بھلایا ہوا شخص، واہ واہ واہ۔ جب ضرورت تھی اسی وقت مجھے کیوں نہ ملا، جب ضرورت تھی اسی وقت مجھے کیوں نہ ملا، بس اسی ضد میں گنوا بیٹھا ہوں پایا ہوا شخص۔ واہ واہ واہ، اور کیا بات ہے آپ کی سر۔ اپنی شوریدہ مزاجی کا کروں کیا نیر، روٹھ کر جا بھی چکا مان کے آیا ہوا شخص۔ کیا کہنے سر، بہت خوبصورت غزل ہے یہ۔ شکریہ۔ سر بہت زور دیا جاتا ہے کہ شاعر اپنی کتاب، اپنا شعری مجموعہ دنیا کے سامنے لائے، لیکن جب کتاب آ جاتی ہے تو اس کو اس طرح سے پذیرائی نہیں مل پاتی کہ جو شاعر کی زبانی کلام سننے کو جس طرح سے ملتی ہے۔ اچھا، یہ بات صحیح ہے کہ آج کل ویڈیو کا دور ہے، ریلز کا دور ہے، بالکل۔ سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا جو ہے وہ زیادہ تیزی سے پہنچ رہا ہے لوگوں کی طرف، جی، یہ بات درست ہے۔ کتاب کا ایک الگ حلقہ ہوتا ہے، کتاب کی ایک الگ اہمیت ہوتی ہے۔ بالکل۔ ذاتی طور پر میں بھی اور ادب کے باقی سنجیدہ قارئین جو ہیں وہ تب تک کسی شاعر کے بارے میں رائے قائم نہیں کرتے جب تک اس کی کتاب نہ آ جائے۔ بالکل۔ اس لیے آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ سوشل میڈیا پہ چھائے ہوئے جو لوگ ہیں جن کی ابھی تک کتاب نہیں آئی، ان کے بارے میں نے ابھی تک کوئی رائے قائم نہیں کی ہے۔ ٹھیک سر۔ سبب اس کا یہ ہے کہ ہم نے اکا دکا چیزیں سنی، اور وہ عام طور پہ مشاعروں میں سنتے ہیں۔ مشاعرے کے اندر ایک ماحول ایسا ہوتا ہے کہ جس میں شعر داد بھی لے رہے ہوتے ہیں، شاعر پڑھ بھی بڑے رنگ سے رہا ہوتا ہے، تو کیا مشاعرے میں داد لینے والی چیز کاغذ پر بھی اپنی تاثیر رکھتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ اب دیکھیے، جو مشہور شعراء ہیں جو سوشل میڈیا پہ جو مشہور ہوئے ہیں، ان میں سے کسی کی کتاب نہیں ہے جی، سوائے عمیر نجمی کے۔ بالکل۔ اب عمیر نجمی کی کتاب میں نے خریدی اور پڑھی اور اس کے اوپر پھر ایک رائے قائم کی۔ باقی جن کی کتاب نہیں آئی اس کے بارے میں نہیں ہم جانتے۔ وہ شاعر خود بھی جب کتاب مرتب کرنے بیٹھے گا، یہ شامل کروں نہیں کروں، یہ کروں وہ نہ کروں، تو وہ جب ایک سلیکشن کے پروسیس سے گزار کر اپنی کچھ غزلیں یا نظمیں ایک کتاب میں لائے گا، وہاں سے اس کا جو معیار کلام ہے، کلام کی سطح کیا ہے، موضوعات کیسے ہیں، آفاقی موضوعات کتنے ہیں، عالمگیر موضوعات کیا ہیں، رفت خیال کتنی ہے، گہرائی کتنی ہے سوچوں میں، یہ ساری چیزیں تب ظاہر ہوتی ہیں۔ اور جو آپ نے یہ کہا کہ کتاب اتنی مقبول نہیں ہوتی، دیکھیں کتاب جیسا میں نے عرض کیا، جامعات میں جو تحقیقات ہوتی ہیں وہ کتاب کی بنا پہ ہوتی ہیں۔
جب تھیسس لکھا جاتا ہے، مقالہ لکھا جاتا ہے کسی شاعر پر، اس کی کتاب کے حوالے سے ہی لکھا جاتا ہے، اور اس ریسرچ کے پروسیس میں اس کی شاعری کے مختلف پہلو سامنے آتے ہیں. بالکل. پہلے نمبر پہ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کتاب ضرور آنی چاہیے، لیکن کتاب بہت جلد بازی میں نہیں آنی چاہیے، بہت زیادہ سوچ سمجھ کے اچھے طریقے سے پھر آئے. اچھا جب وہ آ جائے تو وہاں سے شاعر کا ایک اور طرح کا سفر شروع ہوتا ہے جو ان شاعروں کا ابھی تک شروع نہیں ہوا جن کی کتاب نہیں آئی. وہ جو اور طرح کا سفر ہوتا ہے وہ نقادوں میں، محققین میں، اساتذہ میں، جامعات کے اساتذہ میں، وہ ایک جو سلسلہ بنتا ہے. بے شک وہ کتاب ہزاروں کی تعداد میں نہ بھی فروخت ہو، لیکن وہ اہل نظر تک پہنچتی ہے، اور یہ ان لوگوں تک پہنچتی ہے جو ابھی بھی کتاب سے جڑے ہوئے ہیں. آپ کی اس بات سے مجھے یاد آیا کہ کہا جاتا ہے کہ شاعر کا شعری سفر شروع ہی تب ہوتا ہے جب اس کی کتاب آ جاتی ہے. جی، تو اس لیے پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ کئی شاعروں کا تو ابھی سفر ہی شروع نہیں ہوا. بالکل ٹھیک. جی ٹھیک ہو گیا. یہ بہت ضروری ہے. سر ایک سوال ہم تقریباً سبھی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کی کوئی انسپریشن ہے شاعری کے پیچھے؟ ہر زمانے کی ایک اپنی انسپریشن ہوتی ہے. بالکل سر. جب میں نے شاعری شروع کی میں اسکول میں تھا، اور اسکول کے زمانے میں ایسی تو کوئی انسپریشن نہیں تھی 7ویں 8ویں میں کہ جیسے کوئی سامنے کوئی بالکنی میں رہتی تھی، اس طرح والی انسپریشن نہیں تھی. ٹھیک. میں 7ویں میں تھا تو عربی کے استاد نے ایک دفعہ مجھے مارا کافی زیادہ. حالانکہ عربی میں اس وقت بھی اچھا تھا اور اب تو اور زیادہ اچھا ہوں، مجھے عربی اچھی آتی ہے، اچھی سمجھ ہے اس کی. تو وہ میرے لیے ایک بہت بڑا شوق تھا، اور وہ شوق جو ہے وہ انسپریشن بن گیا. تو میں نے زندگی کی پہلی نظم اس وقت لکھی جب مجھے مار پڑی اپنے اسکول کے استاد سے. وہ میرا ایک اظہار تھا یا احتجاج تھا، ایک میری مزاحمت تھی. اچھا اس کے بعد تو ایسے لگا کہ جیسے کوئی بند بندھا ہوا تھا اور نظمیں غزلیں جھٹ پٹ اترنا شروع ہو گئیں. تو یہی انسپریشن اس زمانے میں تھی. آپ دیکھیے کہ شاعر بھی ایک عام آدمی کی طرح بہت سے مرحلوں سے گزرتا ہے. محبت کا مرحلہ بھی ہوتا ہے، بلکہ کئی محبتوں کا مرحلہ ہوتا ہے. اس کے بعد آدمی بچوں کے مرحلے میں آتا ہے، پھر بچوں کی شادیوں کے مرحلے میں آتا ہے. تو یہ سارے مراحل جو ہیں وہ شاعری کے لیے اپنی اپنی انسپریشن اور اپنی اپنی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں. تو ہر مرحلے کو ایسے ہی زندگی سے بھرپور انداز میں انجوائے کرنا چاہیے. جب آپ اس عہد میں ہیں جب کسی کی زلفیں، کسی کی آنکھیں، کسی کی چال، تو شاعر کو جمالیات کے اس تجربے سے بھی دامن کش نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی اپنی شاعری کا حصہ بنائے. پھر جب زندگی کے کچھ بڑے سوال اس کے سامنے آتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ایک بچہ صبح صبح سردی میں ٹائر کو پنکچر لگا رہا ہے، اور جس گاڑی کے ٹائر کو وہ پنکچر لگا رہا ہے اسی کی عمر کا بچہ اندر اے سی چلتی ہوئی گاڑی میں بیٹھ کے اسکول جا رہا ہے. کچھ بچے جو ہیں وہ کوڑے کے کچرے کے ڈھیر میں سے روٹیاں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ ان سوالوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں رکھتے تو آپ شاعر نہیں ہیں. پھر یعنی ٹوٹنا اہم ہے شاعر ہونے کے لیے. جی ٹوٹنا، اور ہلکا پھلکا نہیں ٹوٹنا، کرچی ہو جانا، ٹوٹ کے ٹوٹنا. ٹھیک ہو گیا. دروازے پہ آ کر جو کسی نے بھی صدا دی، دل کھول دیا دوست کے دشمن نہیں دیکھا. سر یہ غزل سنا دیں. جی میں پیش کرتا ہوں. وہ تن کا تماشائی رہا، من نہیں دیکھا. کیا بات. وہ تن کا تماشائی رہا، من نہیں دیکھا، دہلیز تک آیا بھی تو آنگن نہیں دیکھا. واہ واہ واہ. چہرے پہ کھلی دھوپ میں اس درجہ مگن تھا، آنکھوں سے برستا ہوا ساون نہیں دیکھا. کیا کہنے سر، کیا خوبصورت شعر. اس سمت سمیٹوں تو بکھرتا ہے ادھر سے، دکھ دیتے ہوئے یار نے دامن نہیں دیکھا. کیا کہنے. واہ. دروازے پہ آ کر جو کسی نے بھی صدا دی،
دل کھول دیا دوست کے کہ دشمن نہیں دیکھا. واہ واہ. کیوں میری تمنا کی طرف دیکھ رہے ہو؟ ہاں. کیا تم نے کبھی آگ پہ خرمن نہیں دیکھا؟ واہ واہ. کیوں میری تمنا کی طرف دیکھ رہے ہو؟ کیا تم نے کبھی آگ پہ خرمن نہیں دیکھا؟ کیا بات. اور یہ شعر میں نے ایک اپنی ملٹری بیک گراؤنڈ کے حوالے سے لکھا تھا کہ ٹھیک سر. گھر لٹتے ہوئے دیکھ لیا جوں ہی کسی کا، پھر اڑتے ہوئے اپنا نشیمن نہیں دیکھا. واہ واہ. اس نے بھی تبسم کا ہنر دیکھ کے نیر، آلام چھپانے کا میرا فن نہیں دیکھا. کیا بات ہے سر. واہ واہ. کیا بات. سر آپ کو لگتا ہے کہ شاعری کو ملنے والے فروغ میں سوشل میڈیا کا بھی ہاتھ ہے؟ بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑا حصہ ہے. ٹھیک. اس ایج کو، جس ایج میں ہم رہ رہے ہیں، اس کو انفارمیشن ایج کہتے ہیں، ایج آف انفارمیشن. انفارمیشن ایکسپلوژن ہوا ہے. ایک سوشل میڈیا نے شاعری کے فروغ، اس کی ترسیل، اس کے ابلاغ اور اس کی رسائی میں اضافہ کیا ہے، واقعی اضافہ کیا ہے. صرف ایک مسئلہ ہے جس کا کافی ذکر رہتا ہے، اور وہ ہے معیار کا مسئلہ. ٹھیک. معیار پر سوشل میڈیا پر کوئی پابندی، کوئی چیک لگ بھی نہیں سکتا. معیار کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ سننے والوں کی تربیت ہو، سننے والے اچھا اور معیاری کلام سن کر اسے پسند کریں، اسے شیئر کریں. ایک بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اہم نہیں ہوتا کہ کتنے لوگوں نے داد دی، یہ اہم ہوتا ہے کس نے داد دی. ٹھیک سے. میری کسی نظم پر اگر ناصر عباس نیر میری تعریف کرتے ہیں یا خورشید رضوی تعریف کرتے ہیں، تو وہ سوشل میڈیا پر 1,00,000 لوگوں کی تعریف کے برابر ہے، ایک شخص کی، کیونکہ وہ عالم ہیں، وہ جانتے ہیں. میرے پاس 2 وائس میسیجز محفوظ ہیں میرے واٹس ایپ میں. ایک مرحوم امجد اسلام امجد کا ہے اور ایک جناب ڈاکٹر خورشید رضوی کا ہے. تو امجد صاحب نے مجھے میری ایک نظم پہ، امجد صاحب نے مجھے میری ایک غزل پہ داد دی، اور خورشید رضوی صاحب نے میری ایک نظم پہ داد دی، اور وہ میسیجز محفوظ ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک اچھا شاعر، ایک معیاری شاعر، وہ سوشل میڈیا پر ہونے والی واہ واہ سے اس کے بہاؤ میں بہہ نہیں جاتا، بلکہ لگاتار محنت کے ذریعے اپنا مقام، اپنا معیار بلند کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں بھی ایک شکوہ بھی ہے کہ جو نئے شاعر یا جو سوشل میڈیا پر مشہور شاعر ہیں، وہ سوشل میڈیا پر ملنے والی داد کو حتمی سمجھ لیتے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہمیں داد مل گئی، بات ختم. نہیں، سوشل میڈیا پر عوام الناس کی طرف سے پسندیدگی کا اظہار ایک پہلو ہو سکتا ہے، اسے آپ ایک پہلو ہی رہنے دیں. ٹھیک. جو اہل نظر ہیں، جو فن کی گہرائیوں کو سمجھتے ہیں، جو فکر کی بلندیوں کو سمجھتے ہیں، ان کی داد اور ان کی پسندیدگی کہیں زیادہ اہم ہے عوام الناس کی پسندیدگی سے. عوام الناس کی پسندیدگی بھی ہونی چاہیے، لیکن وہ ایک اسی پر اکتفا کر لینا وہ غلط ہے. یعنی سوشل میڈیا کی پذیرائی اس طرح سے میٹر نہیں کرتی؟ ہاں جی، کم میٹر کرتی ہے. ٹھیک ہو گیا. میں کہتا ہوں، جیسا کہ میں نے اپنی گفتگو میں یہ کہا کہ وہ ایک پہلو ضرور ہے، لیکن وہ سب کچھ نہیں ہے. بالکل. اگر کسی کلام کو سوشل میڈیا پہ بہت، ایک اتنی بڑی مثال ہمارے سامنے آئی ہے اس عہد میں، اتنی بڑی مثال، چاہت فتح علی خان، جس کو سر تال کا پتہ ہی نہیں ہے، جو گائکی کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہے، عجیب بے سری آواز ہے اس کی، لیکن یوٹیوب پر اس کی اسی طرح کی گائکی کو کوئی 3 ملین کے قریب ویوز ملے. تو جو ہمارے اچھے گلوکار ہیں، انہوں نے چاہت فتح علی خان کی ویڈیو کو کوٹ کر کر کے کہا کہ دیکھو یار یہ کیا ہو رہا ہے. بالآخر یوٹیوب تک یہ بات پہنچی، اور یوٹیوب نے وہ ویڈیو جو 3 ملین کے قریب پہنچی ہوئی تھی اسے بھی ڈیلیٹ کر دیا. جی بالکل سر. اس لیے کہ معیارات اپنی جگہ، فن کے معیارات بہت ضروری ہیں. ایسے ہی شاعری ہے. اگر کسی ایک شاعرہ تھی کہ شاید کسی دوسرے ملک کی تھی، وہ بھی بے وزن کلام پڑھتی تھی، اس کی بھی بہت زیادہ پذیرائی تھی. تو پذیرائی پہلے نمبر پہ آپ کا کلام عمدہ ہو، معیاری ہو، درست ہو، اور پھر اسے پذیرائی ملے تو سبحان اللہ ضرور ملے. بالکل ٹھیک. پذیرائی کو سب کچھ نہیں سمجھنا چاہیے. جینین شاعر کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے؟ مصرے سے.
ایک مصرے سے پتہ چل جاتا ہے، شعر تو دور کی بات ہے. ایک مصرے کی بندش اور اس میں الفاظ کی نشست و برخاست اور الفاظ کا چناؤ وہ اہل نظر کو بتا دیتا ہے کہ شاعر کتنے پانی میں ہے. زیادہ سے زیادہ اس کا ایک شعر سن لیں، ایک غزل سن لیں تو پتہ چل جاتا ہے. پہچان جو ہے وہ اس طرح آپ کو ہوگی کہ چاہے غزل ہے چاہے نظم ہے، اگر اس نے شعری سلیقے سے اور شعری جمالیات کو مد نظر رکھ کر شاعری کی ہے، وہ سیدھا آپ کے دل پہ دستک دے گی، سیدھا. بالکل ٹھیک. اور جو کچے کچے خیالات، بازاری خیالات، عامیانہ خیالات، اسے ہم سوقیانہ اور عامیانہ شاعری کہتے ہیں، سطحی باتیں، چولہا جلتا چھوڑ دیا، جی. تو اس طرح کی شاعری کو آپ دور سے پہچان لیتے ہیں کہ عوام میں اگر ایک چیز پاپولر ہو رہی ہے تو آپ اس کو غور سے دیکھیں، سنیں، اگر تو معیاری ہے تو ہونا چاہیے اسے پاپولر. اور اگر وہ شاعری کے پیمانوں پر اور شعری معیارات پر بالکل کہیں نیچے پلیس ہو رہی ہے تو پھر سننے والے کا اور پڑھنے والے کا یہ کام ہے کہ اسے اسی کی جگہ پہ رکھے ایسے کلام کو جو اصل میں اس کی جگہ ہے. بالکل ٹھیک. یہ میں نے چاہت فتح علی کی بڑی اچھی ایک مثال دی کہ بالکل. اس کی گلوکار اللہ جانے وہ خود کو سمجھتا بھی ہے یا نہیں، لیکن جو گویے ہیں وہ تو کہتے ہیں لیکن اندازہ تو انہیں بھی ہوگا کہ میں نہیں جانتا اصول. یہ بات میں ایک دن اپنی وائف سے کر رہا تھا گھر میں، وہ کہتی ہے کہ ایسے نہیں پتا ہوگا کہ میں بے سرا گاتا ہوں یا تو میں نے کہا مجھے تو جیسے آپ نے ابھی کہا مجھے تو لگتا ہے اسے پتا ہوگا کہ میں گویا نہیں ہوں، میں گلوکار نہیں ہوں، میری آواز اچھی نہیں ہے، پتہ تو اسے بھی ہوگا لیکن پھر بھی وہ کانسرٹس میں پہنچا ہوتا ہے دوسرے ملکوں کے. تو یہ بات ہے، یہ اس عہد کا ایک المیہ ہے. اور وہ جو ہمہ جہت زوال ہم دیکھ رہے ہیں اس زوال کا ایک پہلو یہ بھی ہے. بالکل ٹھیک. فن زوال پذیر ہے. بالکل ٹھیک. سر کہتے ہیں کہ آرٹسٹ کے بہت موڈ سوئنگز ہوتے ہیں تو انہیں کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ موڈ سوئنگز ایک پرانا مسئلہ ہے اور یہ پراپرلی ایک سائیکالوجی کا ایشو بھی ہے. سائیکالوجی میں ایز اے سبجیکٹ ایز اے ٹاپک بھی اسے پڑھا جاتا ہے. موڈ سوئنگز کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے، اس کے کچھ طریقے ہیں، لیکن آپ کا سوال ایک تخلیق کار ہو، ایک شاعر ہو، اس کے موڈ سوئنگز اگر آ جائیں تو میرا جہاں تک خیال ہے ایک اچھا تخلیق کار اگر ہے تو وہ اپنے اس موڈ کا بھی اور اس موڈ کا بھی ایک بہتر تخلیقی استعمال کر سکتا ہے. اگر وہ ڈاؤن ہے، ڈپریسڈ ہے، ٹینس ہے یا فرسٹریٹڈ ہے تو اگر وہ اپنی کیفیت بھی اپنے پاس محفوظ رکھ لیتا ہے اور اگر وہ کسی وقت خوش ہے یا کسی وقت نارمل کنڈیشن میں ہے تو اس کیفیت کو بھی، تو اگر ان دونوں کیفیات کا شاعری میں اظہار کرے تو شاید اس کی شاعری ایک رنگا رنگی آئے اس میں اور اس میں پھیلاؤ بہتر ہو جائے. سر آپ اپنی کوئی غزل سنا دیں. چلیے میں ایک غزل سنا دیتا ہوں. جی سر ضرور. اتنی نہ اپنے نام کی ہر سو دہائی دے، جتنا تجھے میں سن سکوں اتنا سنائی دے. کیا بات. مجھ کو کسی بھی حال میں خلقت کے ساتھ رکھ، ٹھیک. جن کو خدائی چاہیے ان کو خدائی دے. کیا بات. واہ واہ. دیکھے گا کوئی تیرگی میں دل بجھا ہوا، جلتا ہوا چراغ تو سب کو دکھائی دے. واہ واہ واہ. میں تجھ میں رہ کے خود سے بہت دور ہو گیا، واہ. اے یاد یار اب مجھے مجھ تک رسائی دے. کیا عمدہ ہے. ایک شعر اور پیش کرتا ہوں کہ ہم انتہائی عشق کے راہی تھے یاد کر، ہم انتہائی عشق کے راہی تھے یاد کر، اب رنج دے رہا ہے تو پھر انتہائی دے. کیا کہنے سر. اس کا وجود میرے تصور کا معجزہ، اس کا وجود میرے تصور کا معجزہ، جیسا میں اس کو سوچ لوں ویسا دکھائی دے. کیا بات ہے. واہ. اتنی نہ اپنے نام کی ہر سو دہائی دے، جتنا تجھے میں سن سکوں اتنا سنائی دے.
کیا بات ہے، واہ واہ سر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ آئے، اور بہت آپ کا بھی شکریہ اور این نیوز کا شکریہ کہ انہوں نے ملاقات کے لیے ایک اہتمام کیا. خاص طور پہ آپ نے جس خوبصورت طریقے سے سوال کیے اور انٹرویو کنڈکٹ کیا، میری طرف سے آپ کے لیے بہت دعائیں ہیں. بہت شکریہ سر. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ یوں ہی ترقی کرتی رہیں، لکھتی پڑھتی رہیں. ضرور، انشاءاللہ انشاءاللہ. سر آپ سے گفتگو کر کے بہت خوشی ہوئی، بہت کچھ سیکھنے کو ملا. بہت نوازش. اسی کے ساتھ مجھے یعنی فریال شیخ کو دیجیے اجازت. پروگرام دیکھنے کے بعد اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. دیکھتے رہیے این نیوز. اللہ حافظ.